اللہ 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 اللہ۔ سیرت رسول کا سبق ہے، سیرت مصطفیٰ کا، شام کا دوسرا سفر اور نستورہ راہب سے ملاقات۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور دوسری مرتبہ شام کیوں گئے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قریش کی ایک مالدار خاتون تھیں، اور قریش کا تجارتی قافلے ملک شام جایا کرتے تھے۔ اس میں مکہ کے لوگ اپنا مال دیا کرتے تھے، جیسے ہمارے ہاں کافی عرصہ پہلے دیہات سے لوگ شہر میں آ کے چیزیں فروخت کرتے تھے۔ کوئی صف بنا کے لے آتا تھا، کوئی بان بنا کے لے آتا تھا، کوئی وہ جسے چھابی کہتے ہیں ہم، چنگیری روٹی رکھنے کے لیے، وہ لوگ دیہات سے لاتے تھے، بھئی یہ آپ شہر میں فروخت کر دیتے تھے۔ تو اس طرح مکہ کے لوگ اپنا سامان تیار کرتے تھے اور پھر ملک شام بھیج دیتے تھے۔ قافلہ جایا کرتا تھا ملک شام، وہ سامان فروخت کر دیتے تھے، پھر وہاں سے کچھ سامان لے آتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اپنا سامان بھیجتی تھیں، اور وہ بہت مالدار خاتون تھی، اتنی مالدار تھیں کہ سارے قریش کا جو سامان تھا اس کے برابر ان کا سامان ہوتا تھا، تو وہ لوگوں کو مال دے کے بھیجتی تھیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہوئی تو گھر گھر میں آپ کی امانت کا، دیانت کا چرچا ہوا کہ محمد بہت امانت دار ہیں، دیانت دار ہیں، اور ہر آدمی آپ کی دیانت اور امانت سے واقف ہو گیا۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو پیغام بھیجا کہ میرا مال آپ لے جائیں اس مرتبہ تجارت کے لیے، اور میں جتنا اور لوگوں کو وہ معاوضہ دیتی ہوں اس سے ڈبل آپ کو دوں گی، میرا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ ہوگا۔ تو آپ نے چچا سے مشورہ کیا ابو طالب سے، ان کی مالی پوزیشن کمزور تھی، پھر آپ نے ان کے مشورے سے وہاں جانا قبول فرما لیا، اور آپ ملک شام تشریف لے گئے۔ اور جب بصرہ ایک علاقہ ہے وہاں کا، پہلے تذکرہ آیا تھا، جب وہاں پہنچے تو آپ وہاں سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب تھے جن کا نام تھا نستورہ، وہ آپ کو دیکھ کے آپ کے پاس آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ وہ درخت ہے جس کے نیچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آج تک کوئی نہیں بیٹھا، آپ کا یہاں بیٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اس راہب نے دیکھا کہ آپ کی آنکھ مبارک میں سرخی تھی، تو پھر اس نے پوچھا کہ یہ سرخی کب سے ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، غلام حضرت جو حضرت خدیجہ غلام تھے تو ہمیشہ رہتی آپ کی آنکھ میں۔ پھر اس نے دوبارہ کہا ہوا نبی وہوا آخر الانبیاء، کہ یہ نبی ہیں اور آخری نبی یہی ہیں۔ یہ نشانی لکھی ہوگی کتابوں میں کہ آخر نبی کی آنکھ میں کوئی سرخ نشانی بھی ہوگی، سرخی ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ جس کام کے لیے وہاں تشریف لے گئے اس کام میں مصروف ہو گئے، خرید و فروخت شروع کیا آپ نے۔ تو ایک شخص آیا اور اس نے دوران معاملہ آپ سے کوئی بحث کرنا شروع کر دی، جھگڑنے لگا آپ سے، اور اس نے آپ سے کہا کہ آپ لات و عزیٰ کی قسم اٹھائیں۔ لات اور عزیٰ دو بت تھے عرب میں، قسم اٹھائیں۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں اٹھائی، اور میں کبھی لات و عزیٰ کے پاس کبھی گزرتا بھی ہوں تو میں ان سے منہ موڑ لیتا ہوں۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ واقعی آپ بے شک آپ ہی سچی بات کہہ رہے ہیں، اور آپ سچے آدمی ہیں، جس شخص کی یہ شان ہے تو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آدمی آخری نبی ہوگا۔ پھر میسرہ جو غلام تھے خدیجہ کی، انہوں نے اس سفر میں اور بھی عجائبات دیکھے۔ ایک عجیب کام یہ دیکھا کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا، گرمی شدید ہوتی، تو 2 فرشتے آپ پر سایہ کر لیتے تھے، اور جب واپس تشریف لائے آپ ملک شام سے، دوپہر کا وقت تھا، پھر بھی دیکھا کہ 2 فرشتوں نے سایہ کیے ہوا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا اس وقت اپنے گھر کی چھت پہ تھیں، ساتھ ان کی اور خواتین بھی تھیں، تو انہوں نے حضور کو آتے ہوئے دیکھا تو اوپر آپ کے 2 فرشتوں نے سایہ کیے ہوا تھا۔ اور اس مرتبہ آپ جو تشریف لائے تو خدیجہ کے مال میں اتنا منافع ہوا جتنا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ پھر خدیجہ نے آپ کو جتنا منافع طے کیا تو اس سے زیادہ منافع آپ کو دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نیکی، تقویٰ، طہارت سے بھی انسان کی معیشت پہ اچھے اثرات پڑتے ہیں۔ صرف محنت اور کوشش ہی کافی نہیں ہوتی، محنت کوشش بھی ضروری ہے، لیکن تقویٰ، طہارت، دیانت داری، سچائی سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انسان کو نوازتے ہیں۔ تو اور اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کسی کا کام کر دینا کوئی یہ کمزور پہلو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں کیوں کسی کی ملازمت کروں، میں کسی کے کیوں نیچے لگ کے کام کروں بھائی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کے نہیں بننے والے تھے، خدیجہ کا مال آپ لے کر ملک شام تشریف لے گئے، اور آپ نے کام بھی کیا ہے، اللہ کے نبی نے
جب اللہ کے نبی نے اس کام میں شرم محسوس نہیں فرمائی، ہمیں محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی دامت برکاتہم فرمایا کرتے تھے کہ ہم بعض اہل علم نے تقدس کے لیے وعدے اوڑھ رکھے ہیں، تقدس کے لیے وعدے اوڑھ رکھے ہیں، اور ہم بہت سے ضرورت کے جائز کام بھی نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ کام میری شان خلاف ہے، یہ کام میری شان خلاف ہے، یہ کام میری شان خلاف ہے۔ پھر وہ فرماتے بھی دیکھیں صحابہ کرام سے ہماری شان اونچی ہے؟ اونچی نہیں ہے۔ نبی پاک سے ہماری شان اونچی ہے؟ یقیناً اونچی نہیں ہے، اونچی تو کیا برابر بھی نہیں ہے، بہت نیچی شان ہے۔ اب وہ سارے کام کرتے تھے۔ مدینہ میں بازار میں دکانیں کس کی تھی؟ صحابہ کرام کی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی دکان عطر کی تھی، خوشبو کی۔ بعض صحابہ کرام کپڑے کام کرتے تھے، بعض گندم کام کرتے تھے، بعض لوہے کام کرتے تھے، بعض روڑی کوٹتے تھے، بعض مزدوری کرتے تھے۔ اللہ کے انبیاء بھی ایسے گزرے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے کام کروائے، آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، تجارت بھی کی ہے، زراعت بھی کی ہے۔ مدینہ قریب مقام جرف ایک جگہ تھی، آپ نے وہاں زمین ٹھیکے پہ کرائے پہ لی ہوئی تھی، آپ وہاں زراعت کرتے تھے۔ اس لیے یہ چیز تقویٰ طہارت کے خلاف نہیں ہے۔ تقویٰ طہارت کے خلاف ہوتی تو اللہ کے انبیاء یہ کام نہ کرتے، کسب معاش کے لیے کوشش نہ کرتے۔ داؤد علیہ السلام زیرہ بناتے تھے۔ قرآن کریم میں 22 پارے میں سورہ سبا میں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا۔ اَنِ اعْمَلْ صَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ آپ لوہے کو نرم کر دیا ہے، اس کے زرے بنائیں، جنگی جیکٹیں بنائیں، بنا کے فروخت کرتے تھے، یہ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ اس لیے کوئی بھی جائز کام اگر مل جائے اور جو ہم چاہتے ہیں وہ جائز کام نہ ملے، پھر آدمی کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، اور پیشے میں کسی کو حقیر نہ سمجھے کہ یہ تو نائی ہے، یہ دھوبی ہے، یہ تیلی ہے۔ جی اللہ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، تقویٰ طہارت اصل معیار ہے۔ اور یہ معاشرے سب چیزیں ضرورت بھی ہیں۔ اگر معاشرے میں نائی نہ ہو، ہماری حجامت کون کرے گا؟ موچی نہ ہو، جوتے کون سیے گا؟ پالش کون کرے گا؟ جی پھر اس کے بعد آگے یہ ہے، کچھ فوائد لکھے ہوئے ہیں کہ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ بطور خلاف عادت عام انسان کے لیے بھی فرشتے کو دیکھنا ممکن ہے، جیسے مائسرہ نے فرشتے دیکھے، اور اس طرح حضرت حاجرہ نے فرشتوں کو دیکھا، صحیح بخاری میں یہ روایت ہے۔ اور اسی طرح حلیمہ سعدیہ اور ان کے بچوں نے آپ پر سایہ ہوتا ہوا دیکھا۔ شام کے سفر میں بحیرہ راہب نے، پھر دوبارہ نستورہ نے آپ کے اوپر فرشتوں کو سایہ کرتے ہوئے دیکھا۔ تو عام بندہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ممکن ہے یہ۔ اور اسی طرح حضرت مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں، انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے بات کی، سورہ مریم میں پارہ نمبر 16 میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا خدیجہ سے نکاح ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام تشریف لائے تو میسرہ نے اپنے حالات بیان کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو بادل سایہ کرتے تھے، فرشتے سایہ کرتے تھے، نستورہ راہب نے یہ کہا۔ تو یہ سارے حالات واقعات سننے کے بعد حضرت خدیجہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں۔ وہ تورات انجیل کے بڑے زبردست عالم تھے، جا کے ان کو باتیں بتائی ہیں۔ تو ورقہ بن نوفل نے کہا اگر یہ باتیں سچی ہیں تو محمد اس امت کے آخری نبی ہیں اور یہ نبی بننے والے ہیں۔ تو یہ واقعات سن کے خدیجہ کو شوق پیدا ہوا کہ میں حضور سے نکاح کر لوں۔ انہوں نے حضور کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ تو 2 مہینے 25 دن کے بعد، یعنی ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے 25 دن کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آپ نے چچا سے مشورہ کیا، ابھی خدیجہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، کیا کروں میں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آپ قبول کر لیں۔ چنانچہ مقررہ وقت پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور دوسرے خاندان کے سرداروں کے ساتھ خدیجہ کے تشریف لے گئے، اور وہاں پھر پہنچ کر آپ کا نکاح ہوا۔ خدیجہ کے والد پہلے انتقال کر چکے تھے، عمر بن اسد چچا ان کے موجود تھے۔ تو وہاں جب پہنچے، جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور اس کے الفاظ تھے اما بعد فإن محمد ممن لا يوازن بفتن من قریش الا رجح بی شرفا ونبلا وفضلا واقلا وإن كان في المال قلا فإنه ذل زائل وعاریۃ مسترجع وله في خدیجہ بنت خویلد رغبۃ ولها فیہ مثل ذلک۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ محمد ہیں، قریش کا جو جوان بھی ان سے اگر اس جوان کا موازنہ کیا جائے شرافت کے لحاظ سے، رفت اور فضیلت کے لحاظ سے، عقل کے لحاظ سے، تو آپ محمد جو ہے نا سب پہ بھاری ہوں گے ہر لحاظ سے۔ تو نبی کے دیکھیں وہ صاف یہ ہوتی، تعارف ان کا یہ ہوتا ہے۔ نبی کا تعارف یہ نہیں ہوتا کہ ان کے پاس دولت بہت زیادہ ہے، حسین سب سے زیادہ ہے۔ وہ اخلاق کا تذکرہ کیا جناب ابو طالب نے۔ پھر میں اگرچہ مال میں کم ہے، لیکن مال ایک ختم ہونے والا سایہ ہے اور ایک عارضی چیز ہے جو واپس کی جانے والی ہے۔
خدیجہ بنت خویلد کے نکاح کی طرف یہ مائل ہیں، خدیجہ بن کی طرف مائل ہیں۔ جب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور آپ کا جو مہر تھا وہ 20 اونٹ مقرر ہوا خدیجہ کا مہر، اور 25 سال آپ کی عمر تھی، خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں 500 درہم مہر مقرر ہوا تھا، بہرحال یہ آپ کا نکاح ہو گیا۔ خدیجہ کا تیسرا نکاح تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ اس کے بعد جو واقعہ پیش آیا وہ ہے تعمیر کعبہ اور آپ کے فیصل بننے کا۔ وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی پہلے تاریخ تھوڑا بیان کر دیں۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 5 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے دور تک سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، فرشتوں نے نشاندہی کی۔ پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، فرشتوں نے بتایا کہ یہ اللہ کا پہلا گھر ہے اور طواف کرنے والے بھی آپ پہلے ہی انسان ہیں۔ کتاب الانبیاء صحیح بخاری وغیرہ میں یہ حدیث ہے۔ پھر اس کے بعد جب طوفان نوح آیا تو خانہ کعبہ کی عمارت اور اس کی عمارت گر گئی تھی اور اس کی بنیادیں بے نام و نشان ہو گئی تھیں۔ تو فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں دکھائی کہ یہ جگہ ہے اور یہاں تعمیر کیجئے۔ قرآن کریم کے پارہ نمبر 1 میں اس کا تذکرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، انہوں نے تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام بطور مستری کام کرتے رہے، اسماعیل علیہ السلام بطور مزدور کے بعد میں انہوں نے دعائیں کی کہ اللہ ایک اچھے نبی بھیجیے ہماری اولاد میں سے جو لوگوں کو آپ کتاب کی تعلیم دیں، حکمت کی تعلیم دیں اور کتاب کی تلاوت کریں۔ دوسری تعمیر یہ تھی۔ پھر تیسری مرتبہ تعمیر جب ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 35 سال تھی اور خانہ کعبہ کی چھت پہلے گر چکی تھی اور عمارت ہی بوسیدہ ہو گئی تھی اور خانہ کعبہ کے اندر پانی کھڑا رہتا تھا بارش کی وجہ سے، عمارت بوسیدہ ہوئی۔ تو قریش نے مشورہ کیا خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنی چاہیے۔ تو ایک شخص تھے ابو وہب بن عمر مخزومی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے ماموں تھے۔ انہوں نے یہ رائے دی کھڑے ہو کے کہ بھائی دیکھیں تعمیر تو ہم کریں گے لیکن یہ پوری کوشش کرنے کے اس تعمیر میں حلال مال خرچ ہو، حرام مال خرچ نہ ہو، چوری کا، سود کا، زنا کا پیسہ خرچ نہ ہو۔ سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو اللہ گھر میں اچھا پیسہ لگائیں۔ وہ تھے تو گناہ گار لیکن انہوں نے یہ کام اچھا کیا۔ پھر اس کے بعد یہ تقسیم ہو گئی کہ فلاں حصہ خانہ کعبہ کا فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا، فلاں حصہ فلاں قبیلہ تعمیر کرے گا۔ اس میں سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نیک کام کریں تو کوشش کریں کہ سب لوگوں کو شریک کر لیں اس میں۔ یہ کوشش نہ ہو کہ صرف میرا نام اور میں ہی سارا کام کروں، یہ کوشش نہ ہو۔ تو اس کے بعد پھر مرحلہ آیا اس کو گرانے کا کہ جی خانہ کعبہ کو گرائیں، پرانی عمارت کو، پھر نئی تعمیر ہوگی۔ تو لوگ کشمکش میں مبتلا رہے کہ جو واقعہ پیش آیا صائف فیل کا، وہ گرانے کے لیے آئے تھے، اللہ نے ان کو تباہ و برباد فرما دیا تھا تو کہیں ہم پہ عذاب نہ آ جائے، لوگ پریشان ہوئے۔ تو لیکن ایک شخص تھے ولید بن مغیرہ، وہ آئے اور انہوں نے کہا جی ہماری نیت اچھی ہے، ہم کوئی توہین کی نیت سے نہیں گرا رہے، دوبارہ تعمیر کی نیت سے گرا رہے ہیں، انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور انہوں نے دعا کی اللہم لا نرید الا الخیر، اے اللہ ہم صرف خیر بلائی کی نیت سے رکھتے ہیں، ہماری کوئی بری نیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر گرانا شروع کیا حجر اسود یمانی کی طرف سے، اور کچھ گرایا، پھر رات ہو گئی۔ تو لوگ انتظار میں رہے کہ شاید ولید پر رات کو کوئی عذاب نازل ہوگا، اللہ کی طرف سے بلا نازل ہوگی، انہوں نے خانہ کعبہ کیوں گرایا؟ تو یہ کم علمی کی وجہ سے ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، جن کے پاس کم علم ہے نا وہ لوگ جائز کام بھی نہیں کرتے تو ڈرتے ہیں، نہیں نقصان نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن رات گزر گئی اور کوئی بلا نازل نہ ہوئی۔ پھر صبح لوگوں کو ہمت ہوئی اور لوگوں نے دوبارہ گرانا شروع کیا اور تعمیر پھر مکمل ہو گئی۔ پھر اس میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ کون رکھے۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ فضیلت والا کام ہے، ہم کریں گے، یہ ہم کریں گے۔ تو اتنا اختلاف ہوا کہ تلواریں نکالی لوگوں نے، ہر ایک نے کہا یہ ہمارا حق ہے، دوسرے نے کہا ہمارا حق ہے، تیسرے نے کہا یہ ہمارا حق ہے۔ تو پھر آخر میں ایک شخص تھے ابو امیہ بن مغیرہ مخزومی، قریش سب سے ذرا عمر رسیدہ آدمی تھے۔ انہوں نے کہا دیکھیں میری بات سنیں بھائی، لڑتے نہیں ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں، کل صبح سب سے پہلے جو مسجد حرام میں شخص داخل ہوگا تو وہ فیصلہ کرے گا۔ سب نے کہا یہ بات ٹھیک ہے، تو لڑائی سے بچ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے اگلے دن جو مسجد حرام میں نظر آئے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو سب نے کہا واقعی آپ ہذا محمد الامین رضینا ہذا محمد الامین، ہم راضی ہیں، آپ محمد امانت دار، آپ فیصلہ کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے حجر اسود کے پاس، چادر منگوائی، پتھر اٹھا کے آپ نے اس میں رکھا چادر میں، پھر آپ نے فرمایا ہر قبیلے کا سردار اس چادر کو پکڑے،
سب نے پکڑا، میں اسے اٹھا کے اس مقام پہ جہاں لگانا ہے یہ خانہ کعبہ کے پاس لے آئے، تو آپ نے خود اٹھایا دست مبارک سے اور آپ نے وہاں اس کو نصب فرما دیا۔ تو دیکھیں آپ نے سب کی رعایت بھی رکھی، خود اکیلے اٹھا کے نہیں لے کر آئے، سب کو شریک کر لیا، ایسی صورت بیان فرمائی سب راضی ہو جائیں کہ ہاں سب شریک تھے، اور پھر آپ نے اٹھا کے وہاں رکھ دیا۔ تو اس طرح آپ نے لوگوں کو جنگ سے اور لڑائی سے بچایا۔ تو اس میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم بھی کوشش کریں جہاں لڑائی ہو، انتشار ہو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری مرتبہ تعمیر یہ ہوئی۔ چوتھی مرتبہ پھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دور خلافت میں تعمیر کی تھی بیت اللہ کی، انہوں نے اس لیے تعمیر کی تھی، جب قریش نے تعمیر کی تھی تو ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر میں جو طرز تعمیر تھی اس میں انہوں نے 3 تبدیلیاں کی تھی۔ ایک تبدیلی تو یہ کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی خانہ کعبہ کی، اس میں بیت اللہ کے 2 دروازے تھے، انہوں نے قریش نے 1 کر دیا تھا۔ دوسری تبدیلی یہ کی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی جو تعمیر تھی اس میں بیت اللہ کا دروازہ زمین سے متصل تھا، انہوں نے اونچا لگایا، جس کو ہم اجازت دیں وہ داخل ہو، باقی اور داخل نہ ہو۔ تیسری تبدیلی انہوں نے یہ کی تھی کہ انہوں نے جو حتیم کا بیت اللہ کچھ علاقہ تھا وہ باہر نکال دیا کہ پیسے کم ہیں، مکمل تعمیر نہیں ہو سکے گی، تو اس لیے اس حصے کو نکال دیں، حلال تعمیر کرنی ہے جتنی باقی سے چھوڑ دیں، کچھ سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد اپنے اس خیال کا اظہار فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہو کہ لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کروں، ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق دروازے 2 کر دوں، چوکھٹ اس کی نیچے لے آؤں، اور حتیم کا جو حصہ ہے وہ بیت اللہ کے اندر شامل کر لوں، یہ میرا خیال ہے۔ لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ ایسا نہ میں بیت اللہ گراؤں، لوگ اسلام سے جو نو مسلم ہیں اسلام سے بدزن ہو جائیں بھی کہ ایسے اللہ کے نبی ہیں جنہوں نے اللہ گھر گرا دیا، تو اس لیے آپ نے دوبارہ بیت اللہ کو گرایا نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ جو کام شرعی لحاظ سے فرض نہ ہو، واجب نہ ہو، دین کے بنیادی مقاصد میں سے نہ ہو، اور اس کے کرنے سے لوگوں میں غلط فہمی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو ہم کوشش کریں کہ وہ کام نہ کریں۔ کسی بھی کام میں کرنے سے بھی دیکھنا کافی نہیں ہے کہ وہ کام جائز ہے یا نہیں ہے، نہیں، جائز کام، بہت سے جائز کام بھی چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ لوگوں میں انتشار نہ ہو، نا اتفاقی نہ ہو، غلط فہمی پیدا نہ ہو۔ تو حضور نے پھر وہ تعمیر دوبارہ نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جب خلافت ملی ان کو، خلیفہ بنے، تو انہوں نے کہا جی حضوری خواہش تھی میں پوری کروں گا، انہوں نے بیت اللہ کو گرا کے دوبارہ حضور کی خواہش کے مطابق اور تعمیر ابراہیمی کے مطابق تعمیر کر دیا۔ تو ان کے مخالف تھے حجاج بن یوسف۔ جب بعد میں ان کا دور حکومت آیا تو حجاج نے کہا یہ کون ہوتے ہیں جو حضور نے تعمیر تبدیل نہیں کی، انہوں نے کیوں تعمیر تبدیل کر دی؟ انہوں نے بیت اللہ کو گرایا اور دوبارہ جو قریش کی تعمیر تھی ویسے تعمیر کر دیا۔ تو یہ 5ویں مرتبہ تعمیر ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہارون الرشید نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان سے اجازت مانگی کہ حضرت اجازت ہو تو میں دوبارہ حضوری خواہش کے مطابق بیت اللہ کی تعمیر کر دوں تاکہ حضوری خواہش پوری ہو جائے۔ امام مالک نے منع فرما دیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح تو پھر ہر بادشاہ کے کوشش کرے گا میں دوبارہ بیت اللہ بناؤں، یہ سارا تو کام میرے حصے میں بھی آئے تو بیت اللہ ایک کھلونا بن جائے گا، ہر بندہ گرائے گا بنائے گا، گرائے گا بنائے گا، ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے اس کو ایسے رہنے دیں، ٹھیک ہے ایسے۔ اب اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اب جو حتیم کا علاقہ ہے وہ بیت اللہ سے باہر کا ایریا ہے، اب وہ ہے بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہی، لیکن وہ تعمیر نہیں ہوئی۔ اب بیت اللہ کے اندر تو بڑے لوگ جاتے ہیں، ہر بندہ نہیں جا سکتا، لیکن ہر آدمی وہاں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے بیت اللہ کے اندر ہی۔ جو حتیم کا علاقہ ہے بیت اللہ کا حصہ ہی ہے، دیوار بنی ہے گول سی، تو وہ حتیم کا علاقہ ہے۔ یعنی پہلے بیت اللہ کا ایریا یہ تھا نا، یہاں تک فرض کر لیں جی، اب انہوں نے جب قریش نے تعمیر کی تو اتنے حصے پہ تعمیر کی، یہ حصہ چھوڑ دیا، ہے تو بھی بیت اللہ کا حصہ تو وہ لیکن دیواروں سے باہر ہے۔ تو اس طرح پھر یہ تعمیر ہوئی جی۔ اس کے بعد پھر ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع سے نبوت ملنے سے پہلے بھی جاہلیت کی رسوم سے نفرت تھی، رسم ادا نہیں فرماتے تھے آپ۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ سارے انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں، کچھ معنی جاہلیت کی رسموں سے نفرت ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، کہ ہم نے ابراہیم کو پہلے صحیح ہدایت دے رکھی تھی وہ، اور ہم انہیں جانتے تھے۔ یوسف علیہ السلام نبی نہیں بنے تھے، اس سے پہلے بھی وہ زلیخا سے گناہ میں مبتلا نہیں ہوئے۔ انبیاء کی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے۔ اور اس طرح جاہل اسلام بارے میں آتیناہ الحکمۃ صبیہ، میں نے بچپن میں ہی ان کو حکمت عطا فرمائی تھی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ بڑھاپے کا انتظار نہ کریں، اس سے پہلے گناہ چھوڑ دیں اور نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ کے بہت سے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، میں نے کبھی شراب نہیں پی، میں نے کبھی بدکاری نہیں کی،
میں ان چیزوں سے پہلے ہی متنفر تھا۔ حضرت علی نے پوچھا تھا تو حضور نے جواب دیا تھا ان کو۔ اسی طرح زید بن حارث فرماتے ہیں زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تھے تو اساف اور نائلہ دو بت تھے، ان کو دوران طواف ہاتھ لگایا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اور حضرت زید طواف کر رہے تھے تو فرماتے ہیں حضور نے مجھے منع کیا بھی اس کو بت کو ہاتھ نہ لگانا، میں نے لگا دیا۔ فرمایا کہ منع نہیں کیا تھا ہاتھ نہ لگانا اس کو، تو بت کو ہاتھ میں لگاتے تھے آپ۔ پیچھے گزر چکے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا آپ کو کہ آپ قسم اٹھائیں لات عزیٰ کی، میں نے کہا کہ قسم اٹھائی میں نے، جب میں گزرتا ہوں ہاتھ منہ پھیر لیتا ہوں میں۔ اسی طرح ایک واقعہ بیان کہ ایک مرتبہ مکہ کے گھر میں شادی کا پروگرام تھا اور حضور سب بچے تھے، تو وہاں گانے بجانے کا پروگرام بھی تھا، تو دوست آپ کو لے گئے وہاں گھیر کے۔ یہاں مختصر لکھا، میں نے کوئی جگہ پڑھا تھا کہ وہاں دوست زبردستی آپ کو لے گئے، نوجوان دوست نے چلیں کچھ نہیں ہوتا چلیں وہاں، تو آپ جان ہی رہے تھے، آپ تشریف لے گئے، لیکن جیسے ہی آپ وہاں پہنچے آپ فرماتے ہیں مجھ پہ زبردستی کوئی نیند مسلط ہو گئی، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا میں کہاں ہوں۔ صبح جب وہ سارا کھیل ختم ہو گیا پھر میری آنکھ کھلی۔ تو اللہ انبیاء کی پہلے سے حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہہ رہے تھے کوئی نہیں بچہ ہے، خیر ہے، کوئی گناہ کرتا ہے کر لے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، یہ بات درست نہیں ہے، ہم کوشش کریں بچوں کو شروع سے گناہوں سے بچائیں۔ اسی طرح جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر اٹھا کے لا رہے تھے اور لوگ بھی لا رہے تھے، تو آپ کے چچا حضرت عباس نے آپ سے فرمایا کہ بھی تہ بند کھول کے کندھے رکھ لو، آپ یہ کندھے پتھر رکھ رہے ہیں آپ تو جسم متاثر نہ ہو، جیسے مزدور اٹھاتے ہیں نا لوہا سریا وغیرہ تو وہ کندھے پہ خوشی رکھ لیتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے تہ بند کھولا، میں چھوٹا تھا تو بچہ تھا میں، جیسے ہی میں نے کھولا تو بے ہوش ہو گر گیا، اور پھر اس کے بعد میں کبھی تہ بند نہیں کھولا۔ اور غیب سے اس وقت آواز آئی یا محمد عورتک، اے محمد پھر سطر ہی خبر لو، سطر نہ کھولو۔ تو حضرت ابو طالب نے آپ سے پوچھا کہ کیا ماجرا تھا، آپ بے ہوش کیوں ہوئے؟ فرمایا کہ سفید کپڑوں والا آدمی دکھائی دیا تھا جس نے یہ کہا یا محمد سطر کو چھپاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کی اس طرح شروع سے گناہوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کبھی آپ نے بتوں کی عبادت نہیں کی، کبھی کوئی شرکیہ کام نہیں کیا، کفریہ کام نہیں کیا۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ جو اپنی خاندانی رسومات ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کریں، سنتوں کو زندہ کریں۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں جی اسلام نافذ پاکستان میں ہونا بہت مشکل ہے، اسلام نافذ نہیں ہو سکتا۔ بھائی اسلام نافذ کرنا کس نے؟ ہم نے کرنا ہے۔ وہ ہم اپنی ذات سے شروع کریں، اپنے گھر سے، اپنی ذات سے، کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ میرے گھر میں میری ذات سے متعلق اسلامی کام ہوں، غیر اسلامی کام نہ ہوں۔ اس طرح ہم کریں گے تو انشاءاللہ اسلام نافذ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔